السلام علیکم۔ آج ہم اگلی نیکسٹ ریمیڈی پڑھیں گے اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ریمیڈی ہے، نقص ومی کا پالیکرسٹ ریمیڈی ہے۔ اس کو ہم آج اس کی کمپلیٹ پکچر پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا سائٹ آف ایکشن کیا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے سائٹ آف ایکشن ہم پڑھتے ہیں بوگر سائنوپٹک کی کا سیریبرو اسپائنل ایکسس، نروز پہ، ڈائجسٹو آرگنز پہ، اسپیشلی اسٹامک، لیور اور باؤلز پہ، ریسپائریٹری آرگنز پہ بھی اس کا افیکٹ ہے، بشرطے کہ اسٹامک ڈس آرڈرز کے بعد یا اس کے ساتھ ریسپائریٹری آرگنز پہ افیکٹ ہو۔ اس کی ایگریویشنز کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی ایگریویشنز میں ارلی مارننگ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اس کی کی سمٹم ہے۔ صبح کے وقت تھکاوٹ، جسم میں دردیں اور ٹانگوں میں، بازو میں پین، اٹھنا اس کے لیے محال ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔ کولڈ، یہ سرد مزاج ہوتا ہے، سردی اس کے علامات میں اضافہ کرتی ہے۔ اوپن ایئر میں ڈرافٹس، سویٹس، ونڈ، انکورنگ، یہ ایگریویٹ کرتا ہے۔ ہائی لیونگ، کافی اور یہ شراب وغیرہ، ڈرگز وغیرہ، ڈیباچری، پرگیٹیوز، اور یہ میڈیسنز بھی استعمال کرتا رہتا ہے، ارومیٹک ٹائپ قسم کی اور معدے کی ڈفرینٹ، جیسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جی، کبھی فلانے حکیم صاحب سے، کبھی فلانے ڈاکٹر صاحب سے میڈیسن لی جی، سیکشول ویکنیسز کی بھی لیتا رہتا ہے، تو میڈیسن سے اور یہ اسٹیمولنٹ سے اور مختلف طرح طرح کے کھانوں سے اس کی علامات بڑھتی ہیں۔ اور سیڈنٹری ہیبٹ سے، کوئی اس کی ایکسرسائز نہیں ہے، گھر سے آفس، آفس سے گھر، اوور ایٹنگ سے بھی علامات بڑھتی ہے۔ مینٹل ایگزرشن، فٹیگ، وکسیشن، ڈسٹرب سلیپ سے، سلیپ اس کی ڈسٹرب رہتی ہے کیونکہ اس کا کوئی شیڈیول نہیں ہوتا، مطلب جیسے کالی کارپ کا پیشنٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک روٹین کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی روٹین نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کی علامات بڑھتی ہے۔ سلائٹ کازز، خاص کر غصہ، شور، ٹچ سے، پریشر سے، ایون کہ جو اس کے معدے کی وجہ سے پیٹ کے اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ یہ ٹائٹ کپڑے بھی اپنے پیٹ پہ برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی بات اس کو چاہیے ہوتی ہے غصے کے لیے، بہت غصیلا انسان ہے، بہت چڑچڑا انسان ہے۔ اچھا، بیٹر ہوتا ہے اس کی علامات، بہتری آتی اس کے علامات میں فری ڈسچارجز سے، اور تھوڑا بہت اگر یہ سو جائے اس سے بھی علامات، جیسے کالی بائکرومیم میں، جیسے فاسفورس میں، ریپنگ ہیڈ، اپنے سر کو ریپ اپ کر لے جیسے سلیشیا کے پیشنٹ ہے، ریسٹ کرنے سے اور ہاٹ ڈرنک سے، اسپیشلی ملک سے، اس کے علامات میں بہتری آتی ہے۔ ابھی ہم اس کی کمپلیٹ پکچر کو اور اس کی سمٹمز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ خاص کر اس کے جو مریض ہے وہ کمزور سے، اریٹیبل، بہت کیئرفل، آپٹیمسٹ اور بہت ہی جوشیلے قسم کے لوگ، اور ڈارک ہیئر کے، اور ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے فزیولوجیکلی جو سینگوئن ٹیمپرامنٹ ہے، جہاں پہ بلڈ ہیومر ڈومیننٹ ہوتا ہے، آپٹیمسٹ، انتہائی تیز ترار اور جوشیلے قسم کے لوگ سینگوئن ٹیمپرامنٹ کے ہوتے ہیں، اور ہر وقت لڑائی جھگڑا، کمیاں نکالنا، خامیاں ڈھونڈنا، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا متھے لگ جانا، اس قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شراب، کباب، شباب، اس سے اپنے آپ کو تباہ کیا ہو، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جن کے اندر ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، ہیمورائڈل ڈسپوزیشنز یعنی پائلز وغیرہ، اس قسم کے مسائل ان کے اندر عام پائے جاتے ہیں۔ اور اگر اسی قسم کے مسائل میں کے ساتھ لائٹ ہیئر اور بلیو آئیز ہوں تو لوبیلیا میڈیسن ہے، اس کو میں نے پہلے بھی اس کا میں نے ذکر کیا تھا، آئی تھنک سو ایپیکاک میں،
کہ پروفیوز سیلیویشن اور کانسٹنٹ نازیا ہو تو لوبیلین فلاٹا بہت اچھی میڈیسن ہے اس کی. باقی ایسوسیٹڈ سمٹمز ہو تو کافی قسم کی پیتھولوجیز کو یہ کور کرتا ہے. اچھا، بے صبرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو انزائٹی بھی ہوتی ہے، اریٹیبلٹی اور سیوسائڈل ڈسپوزیشنز ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن دے آر افریڈ ٹو ڈائی، ان کو خوف آتا ہے، مرتے نہیں ہیں، سیوسائڈ نہیں کرتے. ہائپوکونڈریک مطلب امیجنری النس جیسے ہم بولتے ہیں، بیماری ایسے کوئی ہوتی نہیں ہے لیکن یہ اپنے آپ کو بیمار تصور کرتے ہیں. اسٹڈیس پرسن لٹرلی ہو آر ٹو مچ ایٹ ہوم سفر فرام وانٹ آف ایکسرسائز، اس کو کہتے ہیں سیڈنٹری ہیبٹس. ایکسرسائز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، خاص کر جو شراب پی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مسائل. انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے اسپیشلی ٹو ایکسٹرنل امپریشنس جیسے شور، کوئی پرفیوم یا لائٹ یا میوزک، اس سے یہ بہت اور سینسٹیو ہوتے ہیں. اور تھوڑا سا بھی معاملہ جو ان کے مزاج کے خلاف ہو انبیئریبل ہوتا ہے ان کے لیے برداشت، جیسے کیمومیلا. جیسے لگا آپ دیکھ لیں بچوں میں کیمومیلا تو بڑوں میں اس قسم کے مسائل اگر ہیں. باقی ایسوسیٹڈ سمٹمز ہے تو نقص فہمی کا بہت زیادہ مسائل کور کر سکتا ہے. اچھا، بیڈ ایفیکٹس آف کافی، ٹبیکو، الکوہولک اسٹیمولنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا. اسپائسی اور ہائیلی سیزن فوڈ یہ کھاتے ہیں. اوور ایٹنگ کے بعد اگر ایک مسئلہ اس کے مینٹل سٹیٹ چینج ہوگی، بہت زیادہ غصیلا ہو گیا، چڑچڑا ہو گیا، اوور ایٹنگ کی معدہ خراب ہو گیا تو نقص فہمی کا. اچھا، اس پہ پہلے بھی بات میں نے کی تھی، اوور ایٹنگ ہو جائے اور زبان پہ سفید تہ ہو، وائٹ کوٹنگ ٹنگ ہو اور بہت زیادہ ویکنس ہو، گرمی سردی دونوں برداشت نہ کر سکتے ہو تو، اور ترش چیزیں کھانے کا شوق رکھتا ہو، اچار وغیرہ، تو اینٹم کروڈم ہے. اور اگر کانسٹنٹ نازیا ہے اور زبان بالکل صاف ہے تو ایپیکاک ہے. ٹھیک ہے نا جی. لانگ کنٹینیوڈ مینٹل اوور ایگزرشن، سیڈنٹری ہیبٹس، لاس آف سلیپ، جیسے آپ کوکولس، کالچیکم، نائٹرک ایسڈ لاس آف سلیپ کی بہت اچھی میڈیسنز ہیں. ارومیٹک اور پیٹرن میڈیسن، سٹنگ آن کولڈ اسٹون اسپیشلی ان وارم ویدر، یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، ون آف دا بیسٹ ریمیڈی with which to commence treatment of cases that have been drugged by mixtures. بعض لوگ نا بہت سارے علاج کروا کے آپ کے پاس آتے ہیں تو یا خود بھی کویکری کر رہے ہوتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی میڈیسن استعمال کی، طاقت کی، گرم گرم ادویات. تو وہاں آپ نقص فہمی کا سے سٹارٹ لیں بشرطے کہ باقی سمٹمز میچ کرتی ہوں، اسپیشلی مینٹل سٹیٹ، غصیلا، چڑچڑا، بہت تیز ترار، اس قسم کا آدمی ہوں. اچھا، ایسی کنولجنز ود کانشیسنس، غصہ، ٹچ، موونگ سے علامات بڑھتی ہو، ایسے کنولجنز میں، فٹس میں، ایپیلیپٹک فٹس میں مریض بے ہوش نہیں ہوتا، کانشیس ہوتا ہے، آپ نقص فہمی کا دے سکتے ہیں. اس کے پین، ٹنگلنگ، سٹکنگ، ہارڈ ایکنگ، وارس فرام موشن اینڈ کانٹیکٹ، ٹچ ایگریویشن اس کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ یہ میڈیسن دے سکتے ہیں. ٹینڈنسی ٹو فینٹ، جیسے نقص فہمی کا سلفر، خوشبو یا بدبو سے صبح کے وقت یا کھانے کے بعد یا لیبر پین میں اگر فینٹ ہونے کی ٹینڈنسی ہے دین یو کین تھنک اباؤٹ نقص فہمی کا. کین ناٹ کیپ فرام فالنگ ایسلیپ ان دا ایوننگ، شام کے وقت اس کو بہت زیادہ نیند آتی ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، وائل سٹنگ اور ریڈنگ آورز بیفور بیڈ ٹائم اینڈ اویکس ایٹ 3، اور یہ 3 سے 4 بجے صبح اٹھ جاتا ہے. فالز انٹو اے ڈریمی سلیپ ایٹ ڈے بریک فرام وچ ہی از ہارڈ ٹو اراؤز اینڈ دین فیلز ٹائرڈ اینڈ ویک، ریورس آف پلس. اچھا، کورائزہ کی اچھی میڈیسنز ہیں، خاص کر آرسینک گرم کمرے میں بہتر ہوتا ہے اور کھلی ہوا میں بڑھتا ہے. اس کا اپوزٹ ہے، کھلی ہوا میں بہتر ہوتا ہے، گرم کمرے میں، اور خاص کر ڈے میں کورائزہ اس کا زیادہ ہوتا ہے، نائٹ میں ایملوریشن ہوتی ہے.
اچھا اس کے معدے کے مسائل بھی، اس کے باقی مسائل یہ بھی صبح کے وقت وامٹنگ وغیرہ، نوزیہ وغیرہ یا آفٹر ایٹنگ، یہ مارننگ میں زیادہ جو ہے نا ایگریویٹ ہوتی بنسبت دن کے. جیسے نوزیا کانسٹنٹ آفٹر ایٹنگ ان مارننگ فرام اسموکنگ اینڈ فیلز از اف آئی کوڈ اونلی وامٹ آئی وڈ بی سو مچ بیٹر. اور یہ یہی کہتا ہے کہ اگر میں الٹی کر پاؤں تو مجھے بہتری محسوس ہوگی. اچھا اسٹومک پریشر این آور اور ٹو آفٹر ایٹنگ ایز فرام اے اسٹون. اچھا کھانا کھائے تو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے معدے میں پتھر رکھا ہوا ہے. امیجیٹلی آفٹر کون سی ہے جی؟ کالی بائکرومی اور نکس مسکاٹا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امیجیٹلی اور کھانا کھانے کے امیجیٹ آفٹر مسائل ہو، ایسا محسوس ہو جیسے پیٹ پہ پتھر ہے تو کالی بائکرومی اور نکس اومی کا. اور اگر امیجیٹلی الٹی کر جائے تو ویری امپورٹنٹ ریمیڈی دیٹ از آرسینک ایلبم. آرسینک انزائٹی بھی ہوتی ہے، تھسٹی بھی ہوتا ہے، پھر فوس بھی ہے، بسمت بھی ہے اگر جلن بھی محسوس ہوتی ہے معدے میں. اور immediately after eating if they vomit then you can think about Nux vomica, arsenic amalgam, phos and bismuth and other medicines. اچھا کانسٹیپیشن کی بہت اچھی میڈیسنس ہے. اس کو ارج ہوتی ہے بار بار واش روم جانے کی خواہش ہوتی ہے. یہ بار بار خواہش ہونا مرکسول میں بھی ہے، یہ ایلوز میں بھی ہے اور کاربوویج میں بھی ہے. کاربوویج بار بار جاتا ہے اور گیس پاس کرتا ہے، اس کو بہتری ہوتی ہے. اور ایلوز بھی گیس سوچ رہا ہوتا ہے گیس ہے لیکن اس کے انولنٹری سٹول پاس ہو جاتا ہے. اچھا نکس اومیکا بار بار جاتا ہے لیکن جب وہ ایویکویشن سے جب یہ سٹول پاس کرتا ہے اس سے تھوڑی بہت اس کو بہتری ہوتی ہے. مرکسول بھی بار بار واش روم جاتا ہے لیکن اس کو بہتری محسوس نہیں ہوتی. یہ تھوڑا سا اس کے مابین آپس میں فرق ہے. اچھا ایلوز میں ایک بات اور بھی ہے، ہائپوگیسٹرک میں پریشر سا پین ہوتا ہے، بار بار واش روم جاتا ہے. اور خاص کر مارننگ کے ٹائم اس کو ارج ہوتی ہے بار بار مینٹل ایگزرشن سے. ٹھیک ہے. اور اس کے اپوزٹ ایسی میڈیسنز پہ جن کے اندر ڈیزائر ہوتی ہی نہیں ہے کانسٹیپیشن کے ساتھ، برائونیا، اوپیم، سلفر وغیرہ وغیرہ. اچھا نکس میں کانسٹیپیشن ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈائریا ہوتا ہے جسٹ لائک سلفر اینڈ وریٹرم ایلبم. Menses too early, profuse last too long or keeping on several days longer with complaints at onset and remaining after every 2 weeks. Irregular, never at right time, stopping instant. اگر نکس کی ایسوسیٹڈ جو سمٹمز ہے اس کے ساتھ آپ کو مینسٹرل irregularities ہیں تو آپ اس کے متعلق سوچ سکتے ہیں. لیبر پین وائلنٹ اسپیزموڈک کاز ارجنگ ٹو اسٹول اور ٹو یورینیٹ. ایسا لیبر پین جس میں اسٹول کا ارج ہو اور یورینیشن کا ارج ہو. ایگریویشن پین ان اے بیک پریفرز اے وارم روم. اچھا اس کے علاوہ اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا کی بہت اچھی، خاص کر رائٹ سائڈڈ ہرنیا میں آپ یہ دے سکتے ہیں، انجائنل ہرنیا میں، اسٹرینگولیٹڈ ہرنیا میں. اس کے ایسوسیٹڈ ریمیڈی جو ہے رائٹ سائڈ کے وہ لائکوپوڈیم بھی ہے. امبیلیکل ہرنیا میں یہ بھی بہت اچھی میڈیسن اور کاکولس بھی بہت اچھی میڈیسن ہے. اچھا اس کے بیکک بڑا زبردست ہے. اس کو لیٹے ہوئے درد زیادہ ہوتا ہے اور یہ پوزیشن نہیں چینج کر سکتا. یہ اٹھے گا پھر پوزیشن چینج کرے گا، مطلب یہ رائٹ سائڈ پہ لیٹا ہوا ہے، یہ اٹھے گا اور پھر جو ہے نا پھر لیفٹ سائڈ پہ یہ پوزیشن چینج کرتے ہوئے یہ لیٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ویکنس محسوس کرے گا اسپیشلی فرام سیکچول ایکسیسز اور فرام جو لوگ مسٹربیٹ کرتے ہیں اس کے بعد. اچھا فیور میں اس کو جیسے چائنا میں سردی لگنے سے پہلے اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو سردی کے ساتھ ہی پیاس لگ جاتی ہے اور یہ کور کرتا ہے اپنے آپ کو ہر سٹیج میں فیور کی، اپنے آپ کو کور کرتا ہے چاہے چل سٹیج ہو، ہیٹ ہو یا سویٹنگ ہو. اور لیسٹ موومنٹ پہ اس کو سردی لگتی ہے، یہ کور کرنا اپنے آپ کو ضروری سمجھتا ہے. گریٹ ہیٹ ہول باڈی برننگ ہاٹ جسٹ لائک ایکونیٹ جسٹ لائک.
اور فیس ریڈ اینڈ ہاٹ جسٹ لائک بیلاڈونا، اور پیشنٹ موو بھی نہیں کر رہا ہوتا اور اپنے آپ کو انکور بھی نہیں کرتا۔ تو یہ اس کی مین چند وہ باتیں تھیں، اور چند میں نے اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی۔ گیسٹرک ٹربل میں اگر آپ کو ایسی پکچر نظر آتی ہے لیکن پیشنٹ کول اینڈ کام ہے، مائلڈ ہے، نیچر وائز مائلڈ ہے، تو کبھی بھی نکس نہ دیں، وہاں پلس ٹیلا دیں، اسپیشلی اگر اوپن ایئر میں ایمولوریشن ہوتی ہو۔ نکس میں اوپن ایئر میں بھی ایمولوریشن ہوتی ہے۔ کورائزا میں جیسے میں نے کہا آرسینک وارمتھ میں ایمولوریشن ہے، اس کا ایگریویشن ہے، کولڈ میں ایگریویشن ہے، اس کا ایمولوریشن ہے۔ اور ایٹنگ آفٹر امیجیٹ میں لائکو ایبیز نائگرا نکس مسکاٹا ابھی، اور تقریباً کھانے کے 3-4 گھنٹے کے بعد کھایا پیا الٹی ہو جائے تو کریزوٹم کے متعلق سوچیں۔ اور اس کے علاوہ مینٹل اوور اسٹینڈ کی، یہ لوگ مینٹلی بہت زیادہ اوور ورک کرتے ہیں، تو اس کے بعد کے مسائل ہو تو ایسڈ فاس ہے، فاسفورس ہے، پکرک ایسڈ ہے، سلفر ہے، ہر ایک کی اپنی کمپلیٹ پکچر ہے۔ آپ مریض میں ڈھونڈیں اور اس کو انڈیویجولائز کریں اور پیشنٹ کو پرسکرائب کریں۔ برننگ پین میں بسمت، فاس، آرس، اس پہ بات ہوگی جی۔ انلارج لیور کی بہت اچھی دوائی ہے، خاص کر ایسے لوگ جن نے بہت ساری دوائیاں کھائی ہوئی۔ اچھا آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں، ہر گھر میں یوز ہوتی ہے ایزومیپرازول، اینٹائی ایسڈ استعمال ہوتی ہے، اور اس کا لیور پہ بڑا، ایون کہ لیور کینسر بھی کاز کر رہی تھی۔ ایک اسٹڈی میں نے کنڈکٹ کیا، اب لیور آپ یہ اینٹائی ایسڈ پہ سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پہ، تو یہ بعد میں جا کے لیور انلارجمنٹ، لیور ایون کہ لیور HCC بھی یہ کاز کر لیتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر ٹیمپرامنٹ نکس کا ہے تو یہ لیور انلارجمنٹ کو بہت بہتر طریقے سے کور کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ سلفر ہے، CP ہے، میگنیشیم میور ہے لیور انلارجمنٹ میں، اب اسٹڈی کیجیے گا۔ اچھا جو شرابی قسم کے لوگ ہیں، آبویسلی شراب لیور پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے، اس کے لیے آپ اسٹڈی کیجیے گا سلفر، لیکسس، فلورک ایسڈ، آرسینک اینڈ امونیم میور۔ ہیمورائڈز میں اس کی جو نکس کی ہیمورائڈ ہے، اس میں ایچنگ بہت زیادہ نمایاں ہے، اور اس کی ایچنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اسپیشلی رات کے وقت ایگریویٹ کرتی ہے یہ، اور یہ ٹھنڈے پانی میں بیٹھتا ہے، جسٹ لائک ایلوز کو بھی ہیمورائڈز میں ٹھنڈے پانی میں بہتری ہوتی ہے۔ ایسیکیولس ہے جی، ویزیکولس کے اندر سینس آف فلنس ہوتی ہے، جیسے ریکٹم کے اندر کوئی لکڑی کے پیس کسی نے رکھے ہوں یا کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوں جو چبھ رہی ہوں، تو اور ساتھ میں کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ ایلوز میں جیسے میں نے کہا کہ ایلوز بھی بہت اچھی میڈیسن ہے، اسپیشلی جب علامات ٹھنڈے پانی سے بہتری ہوتی ہے، جب انسان ٹھنڈے پانی سے اپنے ریکٹم کو واش آؤٹ کرتا ہے۔ کولنسونیا بھی بہت اچھی میڈیسن ہے، جہاں جو فیکل فیسیز ہیں وہ بہت ہارڈ بالز کی طرح ہوں، جس لائک اوپیم، جس لائک پلمبم میٹ، ٹھیک ہے نا جی آپ۔ اور کولنسونیا میں اگر یوٹرس بھی پرولیپس کر جائے تو پھر یہ میڈیسن بہت اچھی ہے، ہارڈ سٹول ہوتا ہے جس لائک برائنیا۔ اور ہیمورائڈز کے ساتھ جو ہے یوٹرس کا اور ریکٹم دونوں کا پرولیپس ہو جانا اور ڈائریا کی بھی علامات ہو تو پروڈوفائلم بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ہیمیملس بھی بہت اچھی میڈیسن، لیکن ہیمیملس کے اندر جو ہیمریج ہے ریکٹم سے یہ بہت زیادہ نمایاں ہے، بلیک کلر کا ہیمریج ہوتا ہے، اور فٹیگ، ملیز، فیلنگ ان دا بیک۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے ہر ایک میڈیسن کی، انڈیویجولسٹک سمٹمز ہے۔ ڈائریا، ڈائسنٹری میں ہم نے بات کر لی جی، میرکسول کی، ایلوز کی اور نکس اومیکا کی۔ اچھا کڈنی پین کی بہت اچھی میڈیسن ہے، اسپیشلی رائٹ سائڈ کی، اور جب پین جو ہے دیکھیں لائکوپوڈیم بھی رائٹ سائڈ کی، لیکن رائٹ سائڈ کی کڈنی کا پین بلیڈر تک جاتا ہے، لیکن بلیڈر سے نیچے تھائی میں جائے تو سارساپریلا ہے، کینتھرس ہے، نکس ہے، بیل ہے، لیٹلنگ لائک پین جیسے بیل میں، ایسے نکس اومیکا بھی ہے، بربیرس ہے رائٹ سائڈڈ کی۔ سیکشول ایکسسز میں آپ نکس، سلفر، کلکی ریکارب،
کلکیریکار میں پروفیوز پرسپیریشن ہے جی کوائشن کے بعد، اور ایمیشن کے بعد بہت زیادہ ویکنس ہے، تو کلکیریکار آپ دے سکتے ہیں۔ لائکو بھی ہے سیکشول ایکسیسز کی، اسٹیفی بھی ہے، کوبالٹم بھی ہے، اسپیشلی بیٹھی ہوئے بیکک، ایسا بیکک جو سٹنگ سے ایگریویٹ کرتا ہو، تو یو کین تھنک اباؤٹ کوبالٹم میٹ۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری میڈیسن۔ امید ہے اس کی کمپلیٹ پکچر آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ ایسا بندہ غسیلا، چڑچڑا، متھے لگ جانے والا، معدے کے مسائل، مختلف دوائیں استعمال کی، مختلف ہائی سیزن پیزے کھانے والا، مختلف قسم کی یہ خوراکیں کھانے والا، معدے کو تباہ کرنے والا، اور کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کوئی، تو اس قسم کے لوگ آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ نقص و میکا پولیکوس ریمیڈی ہے اور آپ کے کلینکل کیسز میں بہت اچھا کام دکھائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔